العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 57 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو مؤول کی تعریف اور اس کا حکم سمجھایا گیا تھا. آج کے درس میں مؤول اور مفسر کے درمیان فرق کو سمجھایا جائے گا. آئیے ہم سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ يَقِينًا. مثالُهُ إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ 10 دراهم مِّن نَقْدِ بُخَارَى فَقَوْلُهُ مِن نَقْدِ بُخَارَى تَفْسِيرٌ لَهُ فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق التاويل فيترجح المفسر فلا يجب نقد البلد. عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے مؤول اور مفسر میں فرق بیان کیا ہے. پہلے بتایا تھا کہ مشترک کا کوئی ایک معنی غالب رائے سے راجح ہو جائے تو وہ مؤول ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا غلطی کے احتمال کے ساتھ واجب ہوتا ہے. اب بتلا رہے ہیں کہ مشترک کے معانی میں سے کوئی معنی متکلم کے جانب سے آنے والے بیان کے ساتھ راجح ہو جائے تو وہ مشترک مفسر بن جاتا ہے. متکلم نے جب خود مشترک کا ایک معنی متعین کر دیا تو یہ یقینی دلیل ہو گئی. جب مشترک کے معنی کو دلیل یقینی کے ساتھ ترجیح حاصل ہو گئی تو یہ مفسر بن گیا اور مفسر کو مؤول پر ترجیح ہوگی کیونکہ مفسر میں ترجیح یقینی دلیل کے ساتھ دی جاتی ہے اور مؤول میں ترجیح دلیل ظنی سے ہوتی ہے. اس مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی یقینی طور پر واجب ہوگا. اس میں مؤول کی طرح غلطی کا احتمال نہیں ہوگا. مفسر کی مثال یہ ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ لِفُلَانٍ عَلَيَّ 10 دراهم مِّن نَقْدِ بُخَارَى کہ فلاں کے مجھ پر 10 درہم ہے. فلاں آدمی کے مجھ پر بخارا کے 10 درہم ہیں. عزیز طلبہ، درہم کا لفظ کئی شہروں کے درہموں میں مشترک تھا. متکلم نے اپنی جانب سے من نقد بخارا کہہ کر ان درہموں کو متعین کر دیا تو قائل پر، مقر پر، اقرار کرنے والے پر بخارا شہر کے 10 درہم دلیل یقینی سے متعین ہو گئے. اگر وہ من نقدی بخارا کا لفظ نہ کہتا تو ہم دلیل ظنی یعنی قیاس سے اس شہر کے مروجہ درہم مراد لیتے. جب متکلم نے خود تفسیر کر کے درہموں کو متعین کر دیا تو اب اس شہر کے مروجہ سکے مراد نہیں ہوگے. عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ اگر مشترک کا کوئی ایک معنی متکلم کے جانب سے بیان کے ذریعے راجح ہو جائے تو یہ مفسر بن جائے گا. وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ
اگر مشترک کا کوئی ایک معنی متکلم کے جانب سے بیان کے ذریعے راجع ہو جائے تو کان مفسراً، تو وہ مشترک مفسر بن جائے گا، مفسر ہو جائے گا۔ وَحُکْمُهُ، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ انہ یجب العمل بہ یقیناً، اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے۔ وَحُکْمُهُ، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثالہ، اس کی مثال یہ ہے، اذا قال لفلان علی 10 دراہم، اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں کے مجھ پر 10 درہم ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں کے میرے اوپر من نقد بخارا، بخارا کے سکوں سے 10 درہم ہے۔ مفسر کی مثال یہ ہے، اگر کوئی شخص کہے، جب کوئی شخص کہے کہ فلاں کے مجھ پر بخارا کے سکوں میں سے 10 درہم ہے، فقولہ من نقد بخارا، تو اقرار کرنے والے کا قول من نقد بخارا، لفظ مذکور تفسیر لہو، یا تفسیر لہو دراہم کی تفسیر ہے۔ فقولہ، تو اقرار کرنے والے کا قول، اقرار کرنے والے قائل کا قول من نقد بخارا، دراہم کی تفسیر ہے۔ فلولا ذالک، اگر فلولا ذالک لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، اگر اس کا قول من نقد بخارا نہ ہوتا تو لفظ مذکور یعنی دراہم کو بطریق تعویل شہر کے سکہ رائج الوقت کی طرف پھیر دیا جاتا۔ فلولا ذالک، اگر قائل کا قول من نقد بخارا نہ ہوتا تو لفظ مذکور یعنی دراہم کو بطریق تعویل شہر کے سکہ رائج الوقت کی طرف پھیر دیا جاتا، مگر چونکہ یہاں متکلم کا بیان موجود ہے اس لیے شہر کے سکہ رائج الوقت کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ مثالہ، مصنف مفسر کی مثال، اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں کا مجھ پر 10 درہم ہیں بخارا کے سکوں سے، تو قائل کا قول من نقد بخارا، دراہم کی تفسیر ہے۔ اگر یہ مذکورہ قول نہ ہوتا تو دراہم کو تعویل کے بطریق تعویل شہر کے سکہ رائج الوقت کی طرف پھیر دیا جاتا۔ فیترجح المفسر، لہذا مفسر مؤول پر راجع ہوگا اور نقد بلد شہر کا سکہ رائج الوقت واجب نہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ کی غرض مفسر کی تعریف، اس کا حکم اور مثال کو بیان کرنا ہے۔ مفسر کی تعریف، جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی متکلم کے بیان یعنی دلیل قطعی کے ذریعے راجع ہو جائے تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی متکلم کے بیان یعنی دلیل قطعی کے ذریعے راجع ہو جائے تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس کے موجب پر، اس کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر۔ عزیز طلبہ، بطور فائدے کے یہاں پر یہ بات یاد رکھے
کہ مفسر کو ذکر کرنے سے مصنف رحمہ اللہ کا مقصود مؤول کی وضاحت کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، بطور فائدے کے یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ مفسر کو ذکر کرنے سے مقصود مؤول کی وضاحت کرنا ہے، کیونکہ ضابطہ ہے الاشیاء تعرف بازدادہا کہ چیزیں اپنی زیدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ لہذا جب مشترک کے کئی معنی میں سے کوئی ایک معنی دلیل ظنی کے ذریعے راجح ہو جائے تو اس کو مؤول کہتے ہیں، اور اگر مشترک کے معنی میں سے کوئی معنی دلیل قطعی کے ذریعے راجح ہو جائے تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ مؤول کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے ظنی طور پر، اور مفسر کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر۔ مفسر کے ہوتے ہوئے مؤول پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن مؤول کے ہوتے ہوئے مفسر پر عمل کیا جائے گا، لہذا مؤول مفسر پر راجح ہوگا۔ کب؟ جبکہ دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ ہو۔ مثال، مفسر کی مثال، اگر کوئی شخص کہے کہ لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، تو اس میں درہم کا لفظ کئی علاقوں کے دراہم کو شامل تھا، لیکن جب متکلم نے اپنے قول من نقد بخارا سے مذکورہ دراہم کی تفسیر کر دی تو اب وہ دراہم متعین ہو گئے کہ وہ بخارا شہر کے سکوں سے ہے، لہذا اسی پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر، اور مذکورہ دراہم کو شہر کے سکہ رائج الوقت پر معمول نہیں کرے گے، اس لیے کہ مفسر مؤول سے راجح ہے۔ ہاں البتہ اگر متکلم تفسیر نہ کرتا، یعنی من نقد بخارا نہ کہتا، تو پھر تعویل کے ذریعے دراہیم مذکورہ کو شہر کے سکہ رائج الوقت پر معمول کرنا پڑتا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.